أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا آدھا مال ہے جو کہ چھوڑ کر مریں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کی اولاد. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں وصیت کے بعد، جو کر گئیں یا قرض کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ کر مرو تم. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہو تمہاری اولاد. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہے. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ تم نے چھوڑا وصیت کے بعد، جو تم کر کے مرو یا قرض کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر وہ مرد جس کا میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، یا عورت ایسی ہے اور اس میت کا ایک بھائی یا بہن ہے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. وصیت کے بعد جو ہو چکی ہے یا قرض کے بعد جب اوروں کو نقصان نہ کیا ہو. وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا. واللہ علیم حلیم، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا تحمل کرنے والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی اللہ کی.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو حکم پر چلے گا اللہ اور اس کے رسول کے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی مراد ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی حدوں سے نکل جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ میں ہمیشہ رکھے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، وراثت کے مسائل گزشتہ چند آیتوں سے چل رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی میراث اور ان کی وراثت کے بارے میں بتلایا جن سے وراثت پانے والے کا رشتہ نسبی ہے، یعنی مرنے والا باپ ہے یا بیٹا ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے۔ اب یہاں اس آیت میں ان لوگوں کے حقوق اور ان کے وراثت کے احکام بیان کی گئے ہیں جن میں میت کے ساتھ رشتہ داری باپ یا بیٹے ہونے کا نہیں، بلکہ یہ رشتہ داری ان کا ازدواج کا ہے، شادی کے بعد جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ ہے۔ مثلا شوہر انتقال ہو جائے تو بیوی کو کتنے حصے ملیں گے، بیوی اگر انتقال ہو جائے تو شوہر کو کتنے حصے ملیں گے، یہ سب چیزیں ان آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ شوہر اور بیوی کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے، اور پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شوہر کے حصے کو بیان کیا، بیوی کے حصے کو بعد میں بیان کیا، اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد سسرال میں شوہر ایک اجنبی آدمی کی طرح ہو جاتا ہے، تھرڈ پرسن کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل ایک الگ آدمی کی طرح ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب کہ وہ عورت اس کے میکے میں انتقال ہو جائے۔ عورت کا انتقال اگر اس کی ماں کے گھر میں ہو جائے تو شوہر بالکل ہی اجنبی ہو جاتا ہے۔ بعض موقع پر کبھی داماد کو لوگ محروم بھی کر دیتے ہیں وراثت سے، اس کی بیوی سے جو کچھ اسے ملنا چاہیے اسے دیتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کے حقوق کو شوہر کے وراثت کے مسائل کو بیوی پر مقدم کر کے بیان کیا کہ نہیں، یہ بھی اہم ہے کہ بیوی اگر انتقال کر جاتی ہے اور کچھ مال چھوڑ کر کے مرتی ہے تو اس میں شوہر کا بھی حصہ ہے۔ کیا حصہ ہے، کتنا حصہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر اولاد نہ ہو تو بیوی جتنا مال چھوڑ کر کے انتقال کرے گی اس کے مال میں سے قرضے کو ادا کرنے کے بعد اور وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جتنا مال بچا ہے اس پورے مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا اگر اولاد نہ ہو۔ بیوی انتقال ہو گئی، کوئی بچے نہیں ہیں، میاں بیوی نے لاولد زندگی گزاری، کوئی اولاد نہیں تھی، میاں بیوی ہی تھے بس۔ اب بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا، شوہر وارث بن رہا ہے بیوی کا، تو بیوی کا آدھا مال شوہر کو جائے گا، اور اگر اولاد ہو، بچے ہوں تو پاؤ حصہ جائے گا، آدھا مال نہیں، ربع مال جائے گا، اور باقی جو مال بچے گا وہ اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر شوہر کا پہلے انتقال ہو گیا، بیوی رہ رہی ہے، تو اس صورت میں بیوی اولاد نہ ہونے کی صورت میں پاؤ حصہ، یعنی شوہر کو جو ملا ہے آدھا حصہ، اس کا آدھا پاؤ حصے کا مالک بنے گی۔ شوہر کا جتنا مال ہے اس میں سے قرضے کو ادا کرنے کے بعد اور شوہر کی وصیت تہائی مال میں ادا کر دینے کے بعد جتنا بھی مال بچے گا اس میں سے پاؤ حصہ مال بیوی کو دے دیا جائے گا۔ اولاد ہو تو اس کا آدھا ملے گا، یعنی 8واں حصہ ملے گا، 4واں حصہ نہیں،
8واں حصہ ملے گا۔ اسی کو کہتا ہے قرآن فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو اس موقع پر تمہاری گھر والی کو تمہارے انتقال پر اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ملے گا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ بیوی اگر پہلے انتقال ہو جائے، شوہر ہے تو آدھا مال ملے گا، اگر شوہر پہلے انتقال ہو جائے بیوی موجود ہے تو پاؤ حصہ ملے گا۔ یہ کب ہے؟ جب اولاد نہ ہو۔ اولاد ہونے کی صورت میں اس کا آدھا ملے گا، شوہر کو اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کے مال سے پاؤ حصہ ملے گا، اور بیوی کو اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کے انتقال کے بعد 8 میں سے 1 حصہ ملے گا، یعنی 8واں حصہ ملے گا۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ اب بیوی اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے، اب ایک بات، ایک ایڈیشنل، ایک الگ چیز، ایکسٹرا اضافی چیز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ذہن اس تک نہیں جاتا ہے لیکن شریعت اس طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے، ہمیں اس طرف لے جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آدمی انتقال کر گیا، اب اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے اس کے مال میں سے۔ اس کے بعد اب قرضہ دیکھا جائے گا، کتنا قرضہ ہے، قرضہ ادا کرنے کے بعد جتنا مال بچتا ہے اس میں سے 1/3 مال میں سے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، باقی وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر قرضوں میں قرضہ بھی ہے اور بیوی کو مہر ادا نہیں کیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ قرض ہے شوہر کے اوپر۔ آج ہم سوچ کر دیکھیں، معاشرے میں اس کا کوئی چلن نہیں، کوئی رواج نہیں ہے، لیکن ہے شریعت کا حکم کہ شوہر اگر انتقال کر جاتا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کیا ہے تو وہ اس کے ذمے بہرحال قرض ہے۔ اس قرض کو ادا کرنا اس کے ذمے ضروری تھا، اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے مال میں سے اس قرضے کو ادا کیا جائے گا۔ یعنی جس طریقے سے اور مقروضوں کو قرض دیا جاتا ہے وراثت کی تقسیم سے پہلے، اسی طریقے سے قرضوں میں سے قرضہ بیوی کا مہر بھی نکال لیا جائے گا۔ یہاں تک فقہا یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا جو مہر ہے اتنا قرضہ ہے، وہ چھوٹی ہی مقدار ہے، اتنا ہے کہ جتنا مال چھوڑا ہے وہ سب برابر ہو جائے گا، تو پورا مال ہی ادا کرنا پڑے گا، پورا مال مہر میں دے دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ قرض ہے۔ تو اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ غور کرنے کی اور اس سلسلے میں ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے یہ سب چیزیں عمل میں نہیں ہیں، ہم لوگ شریعت کے انہی چیزوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو لوگوں میں مروج ہوں، رواج پا گئے ہوں، حالانکہ یہ چیزیں رواج میں دیکھی نہیں جاتی ہیں، لیکن جب کبھی موقع آئے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں، تو ہمیں اس جانب متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شوہر نے بیوی کا مہر ادا کر دیا تھا یا نہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اولین فرصت میں اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، شادی ہونے کے بعد اپنائیت آ جاتی ہے، نہ بیوی اپنا حق مانگتے ہوئے اس ایک طرح سے اجنبیت سمجھتی ہے، اور شوہر اگر بیوی مانگے تو اس سے ناراض ہو سکتا ہے، اس لیے یہ چیز ایسی ہی رہ جاتی ہے، اس لیے اس میں بہت کوتاہی ہو جاتی ہے۔ لیکن شریعت کی نظر میں اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے، یہ اس کے ذمہ واجب ہے اور قرض ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقوق بیان کیے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے، جن کو کلالہ کہتے ہیں، اولاد ہی نہیں ہے، ایسا آدمی انتقال کر جائے تو اس کے بارے میں کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اور اگر ایسے آدمی کی میراث کا مسئلہ ہو جو کلالہ ہو، یعنی کلالہ کے معنی
اصول اور فروع دونوں نہ ہوں، لا ولد بھی ہو اور اس کے والدین بھی نہ ہوں، اوپر کے لوگ بھی نہ ہوں، جس کے بڑے بھی نہ ہوں چھوٹے بھی نہ ہوں، وہ خود اکیلا آدمی ہے، اس کے اوپر والے بھی نہیں ہیں نیچے والے بھی نہیں ہیں۔ یا اسی طرح کوئی عورت ہے، اب امرأۃ یعنی ایسی عورت ہے جس کی اولاد بھی نہیں اور جس کے بڑے لوگ بھی نہیں ہیں، اب ان کی میراث کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اب دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو، اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے، دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے ان میں سے ہر ایک کو 6 حصہ دیا جائے گا، بھائی ہے تو اسے بھی 6 حصہ، بہن ہے تو اسے 6 حصہ۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر ایک نہیں ایک سے زائد ہیں، کئی بھائی ہیں یا کئی بہنیں ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تہائی مال ان لوگوں کو دے دیا جائے گا، وصیت کے بعد، قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ اس میں ایک جگہ ایک لفظ ہے غیر مضار، تکلیف اور نقصان دینے کے ارادے کے بغیر۔ اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ بھائی اگر یہ ہے کہ کوئی اولاد نہ ہو اور اس نے ایک بھائی یا بہن چھوڑا ہو، اس کا مطلب یہ ہے یہاں ماں شریک بھائی بہن مراد ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ شریک یا حقیقی بھائی بہن کے احکامات بیان کر دیے ہیں۔ اس آیت میں ایک قرات ہے قرآن میں، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ سے مراد وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، یعنی ماں شریک بھائی بہن ہے، تو ان کا حکم ہے، یہ حقیقی بھائی بہن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بتلاتے ہیں۔ اسی طرح وصیت کے مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ نزاکتیں بتلائی ہیں کہ آدمی وصیت کے مسائل کو غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 3 مقامات میں، وصیت کے آیات میں 3 مقامات میں وصیت کو قرضے پر مقدم کیا ہے۔ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، میت کی وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ میت کا قرضہ ادا کرنے کے بعد اور اس کی وصیت پورا کرنے کے بعد، اس لیے کہ وصیت ایک اضافی چیز ہے، آدمی اپنی طرف سے دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، قرض تو اس کا واجبی حق ہے۔ مفسرین اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرض میں مطالبہ کرنے والا ایک طرف ہوتا ہے اور لوگ قرض کے ادا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت لوگوں میں کسی نہ کسی درجے میں ہے، لیکن وصیت کی لوگوں کے اندر اہمیت نہیں ہے۔ باپ نے اگر کہہ دیا ہے کہ فلاں مدرسے کو، فلاں مسجد کو میری میراث میں سے اتنا دے دیا جائے، تو وارثین کو تکلیف ہوتی ہے، خواہ یہ تو ہمارا مال ہو گیا، ہم اپنے مال میں سے کیسے دیں؟ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے قرضہ ہے اس سے بھی زیادہ اس کی تمہیں اہمیت دینی چاہیے، اس لیے کہ جس کے مال کے تم مالک بن رہے ہو اس کی خواہش پوری نہیں کر رہے ہو، کیسی بات ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وصیت کو قرضے پر اسی لیے مقدم کیا ہے۔ صاحب روح المعانی اس بارے میں لکھتے ہیں تقدیم الوصیت علی الدین ذکرا مع ان الدین مقدم علیہا حکما لاظہار کمال العنایت بتنفیذها ولکونها مظنۃ للتقریر فی ادائها، وہی اس پر توجہ دلانے کے لیے اور لوگ اس سے کوتاہی برتیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقدم کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں غیر مضار ایک لفظ آیا ہے کہ تکلیف کے بغیر۔ غیر مضار کیا ہے؟ آدمی دنیا سے جا رہا ہے تو جاتے ہوئے
اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے فلاں وارث کو محروم کر دیا جائے، میرے مال میں سے حصہ نہ پہنچے، یا میرے وارثین کو حصہ نہ پہنچے، اس لیے کچھ ایسے ہیلے بہانے کر کے وہ دنیا سے نہ جائے، یعنی اپنے وارثین کو نقصان پہنچانے والا بن کر کے دنیا سے نہ جائے۔ یہ اس لفظ کا مقصد ہے۔ کیسے نقصان پہنچے گا؟ نقصان کیسا پہنچاتا ہے آدمی؟ مثال کے طور پر قرض کا جھوٹا اقرار کر لینا۔ مثال کے طور پر یہ کہہ لینا کہ آدمی مرنے کے قریب یہ کہہ دے کہ میں فلاں آدمی کو مجھے 1,00,000 روپے دینے ہیں۔ اب کیا ہو جائے گا؟ وارثین پر جب مال تقسیم ہوگا تو حقیقتاً قرض ہے تو قرض دینا ہی پڑے گا۔ اب مرنے والا جھوٹ خامخواہ کے لیے وارثین کو یہ پیسے نہیں جانا ہے مکمل۔ ان لوگوں نے کبھی مرنے والے کو اپنے بعد والوں پر چڑ ہوتا ہے، کاہے کے لیے ایسا ہوتا ہے؟ وہ لوگ آخر عمر میں اگر مرنے والے کا خیال نہ رکھیں، دوا دارو نہ کریں، اور ساری سہولیات، انسان بہت خود غرض ہے آدمی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کھوسٹ بڑھاپے سے معافی آپ علیہ السلام نے اس پناہ مانگی ہے۔ حرم جسے کہتے ہیں، ایسا بڑھاپا جس میں آدمی دوسروں کے بل بوتے پر جینے لگے، دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ نبی علیہ السلام جن کے خدمت کرنے والے بہت سارے تھے، اگر آپ کی کسی قسم کی کوئی مجبوری ہو جاتی تو حضرات صحابہ کرام آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا کہ آدمی بستر میں ایسا بیمار پڑ جائے کہ دوسروں پر بوجھ ہونے لگے۔ جب ایسا ہو جاتا ہے، اب آدمی کا کمایا ہوا، جمع کیا ہوا پیسہ آخری عمر میں اس کے خوب پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو وارثین کو پریشانی ہوتی ہے۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے ان کو بچا کر کے کیا کرنا ہے؟ آج نہیں تو کل چلے ہی جائیں گے، پیسہ رہے گا تو پوتریوں کی شادی ہوگی، نواسیوں کی شادی ہوگی، کام آئے گا۔ اس طریقے سے لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے۔ لیکن مرنے والا بھی دیکھتا ہے کہ یہ دولت میری کمائی ہوئی ہے، یہ لوگ میرے کمائی ہوئی دولت میں میرے ساتھ سوتیلا برتاؤ کرتے ہیں، میرے اوپر خرچ کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے، میرے اوپر خرچ کرتے ہوئے کنجوسی کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر غصے میں آدمی یہ کر لیتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی کو 1,00,000 روپے قرض دینا ہے یا اتنے پیسے قرض دینا ہے، اس طریقے سے دعوے کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس 1,00,000 روپے میں اس کے وارثین محروم ہو جائیں گے۔ تو گویا یہ آدمی اپنے وارثین کو نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ غیر مضار آدمی وصیت کرتے ہوئے، آدمی دنیا سے جاتے ہیں وراثت میں مال چھوڑتے ہوئے وارثین کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔ اپنے بعد جو لوگ مال پانے والے ہوں ان کا حق وہ لوگ ضرور پائیں۔ تو یہ اس طریقے سے، یا دوسری شکل یہ بھی ہے کہ کہیں سے اسے قرض میں مال آنا ہے، لاکھوں روپے کا مال اس نے باہر چھوڑ دیا ہے، اب آنا باقی ہے، دوسرے لوگ اسے دینے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ دے کہ میں اپنی زندگی میں رہ کے کھا چکا ہوں، مجھے کوئی دینا ہونا نہیں ہے۔ کاہے کے لیے؟ میرے جانے کے بعد مجھے جو پیسہ آنا ہے میرے بچے بیٹھ کے کھائیں گے، میرے نواسے بیٹھ کے کھائیں گے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ میری آخری زندگی میں ان لوگوں نے مجھے اچھا نہیں دیکھا ہے۔ اس طریقے سے کبھی چڑ میں آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ باہر سے جو رقم آنے ہیں اس سے منع کر دیتا ہے، نہیں مجھے کوئی پیسہ آنا نہیں ہے۔ اس سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے وارثین کو حق وراثت کے کچھ حصوں سے محروم کرے، گویا تکلیف دے۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ سب چیزیں ضرر پہنچانے کی شکلیں ہیں۔ ہر مونس جو دنیا سے جا رہا ہے اسے زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح کے اضرار سے، اس طرح کی تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اس میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں۔ جس طریقے سے نماز
ظہر کی نماز 4 رکعت کی ہے، ہم سستی سے 3 رکعت پڑھ لیں جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا حصہ ہے، عبادت ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے وراثت میں جس کو جتنا حصہ دینا چاہیے دینا ہی ضروری ہے، اس میں ڈنڈی مارنا، اس میں خیانت کرنا، اس میں یہ سمجھنا کہ یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے طے فرمایا کہ فلاں بندے کو اتنا حق جائے گا، فلاں بندے کو اتنا حق جائے گا، وہ جا کر رہے گا، اسے دینا ہی ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اختتام کے طور پر فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، اللہ نے بارڈر بنائے ہیں، اللہ نے حدیں بنائی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی ان چیزوں میں اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اطاعت کرنے کے ذریعے سے اللہ کی بڑی کامیابی کو پانے والا ہوگا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہاں اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب ان سب بات کے بعد کچھ باتیں وراثت سے متعلق چند باتیں ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وراثت میں کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وراثت چلتی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک اختلاف دین، مرنے والا اور وارث جسے مال ملنا ہے، باپ کا انتقال ہوا، بیٹے کو مال ملنا ہے، لیکن دونوں کا دین الگ الگ ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، وارث نہیں ہوگا۔ اختلاف دین موانع ارث میں سے ہے، یعنی وراثت کو روکنے والی چیزوں میں سے ہے۔ باپ انتقال کر رہا ہے، بیٹا قادیانی ہو گیا، غیر مسلم ہے، مسلمانوں کے رجسٹر میں سرکاری دفاتر میں تو مسلمان لکھا جائے گا، لیکن شریعت کے حساب سے وہ مسلمان نہیں ہے قادیانی ہو جانے کی وجہ سے۔ اب باپ کے حصے میں اسے، باپ کی وراثت میں وہ حصہ دار نہیں ہوگا، یا اس کا الٹا ہو گیا تب بھی ایسا ہی ہوگا۔ کسی کافر، کوئی کافر ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اس کی وراثت میں حصہ دار نہیں ہوگا۔ اختلاف دین، باپ وارث اور مورث، ان دونوں کے اختلاف دین کی وجہ سے وراثت رک جاتی ہے۔ اسی طرح قاتل میر وارث کا قاتل، مثال کے طور پر کوئی چچا ہے، بھتیجے کو وراثت ملنی چاہیے، لیکن چچا بیچارہ دنیا سے جاتا ہی نہیں ہے، پریشان کر رہا ہے، بہت سارا مال دولت خود خزانے کا سام بنا بیٹھا ہے، کسی کو کچھ لینے نہیں دیتا ہے۔ ایسے موقع پر بھتیجے نے یا کسی دوسرے وارث نے زہر دے کر کے چچا کو مرا دیا یا کچھ کر دیا، تو یہ چچا کا اور اپنے مورث کا، جس سے اسے وراثت ملنے والی تھی، اس کا قاتل ہو گیا۔ قتل کرنے کی وجہ سے بھی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اپنے بڑے آدمی کو جس کی وجہ سے وراثت میں حصہ ملنا ہے، اگر قتل کر دے تو بھی وراثت میں، قاتل کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، باقی اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ اسی طرح انتقال کر گیا آدمی، اپنے پیچھے اولاد چھوڑی، لیکن بیوی حاملہ تھی، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، نرینہ اولاد ہے، زنانہ اولاد ہے، معلوم نہیں ہے، ایک اولاد ہے، ایک سے زائد بچے ہیں، تو اس لیے کیا کریں گے؟ وراثت کی تقسیم کو ملتوی کریں گے، تاخیر کریں گے، اور اگر تقسیم کرنا ضروری ہی سمجھیں، جلدی ہی تقسیم کر رہے ہیں، تو ایک لڑکا ایک لڑکی فرض کر کے دونوں اعتبار سے 2 صورتیں فرض کی جائیں گی، اور ان دونوں صورتوں میں جس صورت میں ورثہ کو کم ملتا ہے اس میں تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی لڑکا فرض کیا جائے، یعنی وارثین کو کم از کم پیسہ دیا جائے گا اور مال کو باقی رکھا جائے گا۔ اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو ماں پیسے اسے دیے جائیں گے۔ یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں ہے، اسے بھی حصہ پہنچنا چاہیے، وہ بھی حقدار ہے، اور اس کے لیے میراث کی تقسیم کو
روک کر کے رکھا جائے گا۔ اسی طرح عدت گزارنے والی عورت یہ بھی وراثت میں حصہ پائے گی جب تک کہ وہ عدت میں ہے، طلاق دے چکا ہے، بیوی عدت گزار رہی ہے، ایسے موقع پر شوہر کا انتقال ہو گیا، تب بھی وہ جب تک عدت ختم نہیں ہوتی اس کا نکاح مکمل ختم نہیں ہوتا ہے، اس کا نکاح باقی رہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی اگر انتقال کر جائے شوہر تو عورت جو ہے عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں ہوئیں جو وراثت سے متعلق، باقی ماندہ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت کے مسائل کو ہمیں خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس سلسلے میں ہونے والی تمام کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔